اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات نے یہ تربیت اللہ کے رسول سے پائی تھی. میں صحابیات کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ صحابہ آدمی پھر بھی تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے احساسات کے معاملے میں، لیکن یہ صبر کی تعلیم اللہ کے رسول سے صحابیات نے ایسی سیکھی تھی کہ یہ بھی صبر میں جو ہمارے لیے نمونہ بن گئی آج. آئیے ایک واقعہ سے سناتا ہوں صبر کا، اللہ کے رسول کے دور سے ایک خاتون کا صبر. ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کی شخصیت میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں سے واقف ہے. یہ کوئی ایسی خاتون نہیں جس کے تعلق سے آپ نے کبھی نام نہ سنا ہو. ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کے بیٹے انس بن مالک تھے، مشہور صحابی، آپ سب جانتے ہیں. ام سلیم رضی اللہ عنہا کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کا نکاح ابو طلحہ سے ہوا اور ان سے ایک اولاد پیدا ہوئی. اور ابو طلحہ جب سفر پر تھے تو ہوا یوں کہ اس اولاد کا انتقال ہو گیا. جب اولاد کا انتقال ہوا تو ابو طلحہ گھر آئے اس رات، تو بیوی نے یہ سوچا کہ اپنے شوہر کو آتے ہی میں یہ غمناک خبر کیسے دوں کہ بیٹے کا انتقال، بیٹا فوت کر چکا ہے، مر چکا ہے. تو اس خبر کو دبا دیا. وہ بھی ایک عورت تھی، اس کے سینے میں بھی ایک دل تھا جس طرح سے ہمارے سینے میں ایک دل ہوتا ہے. اس کے احساسات بھی وہی احساسات ہیں جو میرے اور آپ کے احساسات ہیں. اس کی بھی ممتا، اس کی محبت بھی اپنی اولاد سے وہی تھی جو ہماری اور آپ کی محبت ہوتی ہے. لیکن صبر دیکھیے اس خاتون کا. اسے پتا تھا چیخنے چلانے سے ابو طلحہ اور پریشان ہوں گے، سفر اور مسافر اس کے بعد اس کی اور جو ہے پریشانی بڑھ جائیں گی. خاموشی اختیار کر لی. ابو طلحہ گھر آئے، انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے فارغ کیا، تیار ہوئے. اس کے بعد آپ نے کھانا لایا، انہوں نے کھانا کھایا. اس کے بعد جو ہے ان سے ہم بستری کی. اور یہ واقعہ اللہ کے رسول کو چونکہ انہوں نے صبح سنایا، تفصیلات اور آتی ہے، بہرحال وقت نہیں ہے. اس کے بعد ہم بستری کی. اس کے بعد جو ہے اس بیوی نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرتی ہوں. تو کہا پوچھو. کہا اگر کوئی چیز تمہیں کوئی دے تو تم کیسے لوٹاؤں گے؟ تو کہا جیسی دی ویسی لوٹاؤں گا یا اس سے اچھا کر کے لوٹاؤں گا. مطلب جیسی دی تھی اس حالت میں یا اس سے اچھی. تو کہا اللہ نے ہمیں ایک اولاد دی تھی، وہ اس نے ہم سے لے لی. اللہ نے ہمیں ایک اولاد دی تھی، وہ ہم سے لے لی. تو بڑے پریشان ابو طلحہ اور کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنی دیر تک تم نے مجھے غفلت میں رکھا، چھپائے رکھا. اس کے بعد آپ نے جو ہے جنازے کی نماز پڑھی اور ان کو تدفین کی. صبح آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ پہنچے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں کل رات آیا، میری بیوی نے مجھے یہ بات نہیں بتائی اور بچے کا انتقال ہوا، میں اس کے ساتھ رہا، کھایا پیا، ہم بستری کی. اللہ کے رسول نے دعا کی اور کہا تم نے صبر کیا، اللہ تمہیں بہترین اولاد دے. پوچھا اللہ کیا تم نے ہم بستری کہا؟ تو کہا اللہ انشاءاللہ تم کو اس سے بہترین اولاد دیں گا. اور اس کے بعد ان کو عبداللہ پیدا ہوئے جو انس بن مالک کے بھائی تھے. تو اللہ نے دیکھی اس صبر کے بدلے ان کو پھر ایک دوسرا لڑکا عطا کر دیا. تو صبر بڑی عظیم چیز ہے، یاد رکھیے. اس کے بڑے فائدے دنیا میں ہیں اور بڑے فائدے آخرت میں ہیں، یاد رکھیے. کیونکہ یہ حدیث رسول اللہ کی خود بتاتی ہے جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ کہے کہ مجھے اس کا اللہ بہترین بدلہ دے، اس نقصان کا دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو بہترین بدلہ دیتا ہے. تو صبر کے بڑے فیصلے کہا آپ نے، صبر سے وسیع چیز کسی کو کچھ نہیں ملی. اگر صبر ملا تو بڑی وسیع اور بڑی خیر اس نے پا لیا جس کو صبر ملا. تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. اسی طرح